السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں محمد خان آپ لوگوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں البخاری یوٹیوب چینل پر۔ اس دنیا کے اندر کئی مذاہب ہیں جن کا ہمیشہ سے آپس میں اختلاف رہا ہے۔ ایک دوسرے کی مخالفت کرنا، ایک دوسرے کے خلاف مناظرے اور مناقشے کرنا ہمیشہ سے یہ چلتا رہا ہے۔ اور جب بات آتی ہے اسلام کے مخالفت کی تو جتنے بھی دیگر مذاہب ہیں وہ تمام متحد ہو کر اسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جتنا اسلام کی مخالفت عیسائیت نے کی ہے اتنا کسی اور قوم نے، کسی اور مذہب نے نہیں کی۔ اسلام اور مسلمانوں پر جتنا عیسائیوں نے ظلم و جبر کیا اتنا کسی اور قوم نے نہیں کیا۔ ظلم و جبر کی ایسی داستان تاریخ کے اوراق میں ابھی بھی موجود ہیں کہ اگر ہم انہیں پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم انہی ظلم و جبر کی داستان میں سے صرف ایک چھوٹی سی اور ہلکی سی داستان کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، جسے سننے کے بعد میرے خیال سے آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اس ویڈیو کے بنانے کی اصل وجہ یہ کچھ تصویریں ہیں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ تصویریں کچھ دنوں پہلے مجھے واٹس ایپ پر موصول ہوئی اور اس کے ساتھ کچھ انفارمیشن لکھی ہوئی۔ جب میں نے اسے پڑھا تو مجھے یقین نہیں ہوا، میں حیران و ششدر رہ گیا اور فوراً میں انٹرنیٹ پر اسے تلاش کرنے لگا کہ آخر اس تصویر کی حقیقت کیا ہے۔ بہت تلاش و بسیار کے بعد مجھے کچھ چیزیں اس کے بارے میں معلوم ہوئی۔ وہ چیزیں کچھ اس طریقے سے، یہ تصویریں دراصل ایک کلیسا کی ہے جو ملک پرتگال کے مشہور شہر ایوورا میں واقع ہے۔ اسے فرانسسکن مونک نام کے راہب نے بنایا تھا۔ یہ ایک کلیسا ہے، چرچ ہے، گرجا گھر ہے، جس کا اصل نام فرنچ کے اندر کیپیلا ڈوس اوسس ہے اور انگلش میں اسے چیپل آف بونس کہتے ہیں، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ انسانی کھوپڑیوں کی دیواریں۔ یعنی اس کا نام چیپل آف بونس اس لیے پڑا کیونکہ اس کی جو دیواریں ہیں وہ انسانی کھوپڑیوں سے بنائی گئی ہیں۔ اس کے متعلق مورخین نے لکھا ہے کہ اس کلیسا کے اندر، اس گرجا گھر کے اندر جو لاشیں لگی، یعنی جن انسانی لاشوں کے بلبوتے پہ یہ کلیسا تعمیر ہوا، ان کی تعداد تقریباً ایک اندازے کے مطابق 5000 ہے۔ یعنی 5000 انسانی لاشوں کی بنیاد پر اس کلیسے کی تعمیر ہوئی، اس گرجا گھر کو بنایا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لاشیں آئی کہاں سے؟ تو اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان جا کر قبروں کی کھدائی کرنے کے بعد جو ہڈیاں اور جو ڈھانچے ان کے ہاتھ لگے اس کے ذریعے سے انہوں نے بنایا، یہ کلیسا تعمیر کیا، اور وہ بھی تقریباً 5000 لاشیں انہوں نے لائیں۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ کلیسا تعمیر کیا گیا اس سے کچھ عرصہ پہلے وہاں پر طاعون نام کی بیماری پھیل گئی تھی، جس میں کئی لوگوں کی وفات ہو گئی، کئی لوگ مر گئے۔ اب ان کی لاشیں کہاں ٹھکانے لگائی جائیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لہذا فرانسسکن مونک نام کے راہب نے ان لاشوں کو جمع کر کے سکھایا اور پھر ان کی ہڈیوں سے اور ان کے ڈھانچوں اور کھوپڑیوں سے یہ گرجا گھر تعمیر کیا۔ لیکن زیادہ تر لوگ جو بات کہتے ہیں اور جس بات کو صحیح کہتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ اندلس کے اندر جب مسلمانوں کی شکست ہوئی، جب مسلمان ہار گئے، اس کے بعد جو مسلمان آس پاس بچے تھے انہیں نصرانیت قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔ جب وہ مسلمان نصرانیت قبول نہیں کیے، عیسائی نہیں بنے، تو ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا، اور قتل کرنے کے بعد ان کی لاشوں سے اور ان کی ہڈیوں سے، ان کی کھوپڑیوں سے یہ کلیسا تعمیر کیا گیا۔ محترم ناظرین، آج کے اس پورے خلاصے سے ہمیں جو سبق حاصل ہوتا ہے اور جو بات ہمیں آج سیکھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو کبھی پس پشت نہ ڈالیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس پر ہم ہر حال میں ہمیشہ عمل کریں، اور جس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے اس چیز سے اجتناب کریں، ورنہ ہماری بھی حالت ان مسلمانوں سے کچھ مختلف نہ ہوگی جن کے ساتھ یہ انجام ہوا، جن کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا۔ اور آج ہندوستان کے اندر ہم مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے مخفی یا کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہم تمام لوگ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے اندر ہماری حالت اور ہماری وقعت کیا ہے، لہذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم
اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، اللہ کی عبادت کریں، اس کی اطاعت و فرما برداری کریں، اور اللہ سے ہر حال میں ہمیشہ دعا کرتے رہیں اپنی سلامتی اور اللہ کی برکت کے لیے۔ لہذا اب اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، اور برے کام سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔